ہمیں ملی بلندیاں ان پر قربان ہونے کی وجہ سے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیقیت کس سے ملی معلوم؟ معراج کا واقعہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح بالکل ان لوگوں کے سامنے معراج کا واقعہ بیان کرتے بیٹھے، ابو جہل نکلا اور مذاق کرتے ہوئے بازار میں کہنے لگا تمہارے محمد، ابو بکر تم سمجھتے ہو، سنے ہو کہ تمہارے محمد یہ کہتے ہیں کہ رات کے چند ساعتوں میں کہاں کہاں چلے گئے اللہ سے مل کر آئے، پھر جیسے کہ ویسا بستر گرم تھا، سب کچھ جیسا ویسا تھا رات کے چند ساعتوں میں۔ صدیق اکبر یہ نہیں پوچھے کہ چلو میں جا کر پوچھوں گا سنوں گا، آپ کا جواب ایک تھا، ارے ابو جہل تو یہ بتا تو سنا؟ اس ابو جہل نے کہا ہاں میں نے سنا۔ جب آپ پوچھے کہ جب ابو جہل یہ جواب دے دیا میں نے سنا ہے، آپ کا ایک ہی جواب تھا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ نے تو سچ کہا ہے۔ بس یہ سچائی کی گواہی دینا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے حضور فرمایا یا صدیق تم نے اس معراج کے واقعے کی گواہی کی وجہ سے تم اتنے بڑے مرتبے پر پہنچ گئے کہ صدیق بن گئے ہو تم۔ یہ صدیقیت کا مرتبہ صرف گواہی دینے کی وجہ سے ملا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتیں ہی سب کچھ ہے، اور دنیا اور آخرت میں بلندیاں اسی کو ملی ہیں اور اسی کو ملے گی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے آپ کو قربان کر کے رکھ دیا ہے۔ صحابہ کرام اعلیٰ نفوس قدسیہ ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سنتوں کا اعلیٰ نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر دیے۔ ایک دور تھا لال بہادر شاستری وغیرہ کا دور تھا، پرانا دور، 50-60 سال پرانا دور۔ ایک گاؤں کا گاؤں مسلمان ہوا، لوگ دوڑے بڑے بڑے لیڈر اور پوچھنے لگے تم لوگوں نے کیا دیکھا ہے مسلمانوں میں کہ تم سب کے سب مسلمان ہو گئے؟ وہ کہنے لگے ہم ان نوٹنکیوں کو دیکھ کر مسلمان نہیں ہوئے۔ نوٹنکی سے مراد ناٹک اور ایکٹنگ کرنے والے، جیسے پتلے ہوتے ہیں بس ایسے ہی، حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوتے، اوپر سے سب کچھ ہوتے ہیں، حیدرآباد نگینا، اندر مٹی اوپر چننا۔ تو وہ کہنے لگے ہم ان نوٹنکیوں کو دیکھ کر مسلمان نہیں ہوئے، ہم اس وقت کے مسلمانوں کو دیکھ کر ہوئے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے تھے، وہ صحابہ تھے۔ اس وقت کے دو مسلمان اگر اس دور میں ہو تو پوری دنیا میں اسلام عام ہونے کے لیے کافی ہے۔ وہ مائیکل ایچ ہارٹ تھا، دی 100 پرسنالٹیز ایک بک لکھا، دنیا میں اب تک جتنے گریٹ پرسنالٹیز گزرے تمام اس کی نظر میں جو اعلیٰ پیمانے پر وہ جانچا، تمام کو جمع کیا تو 100 لوگوں کو منتخب کیا، اور سب سے پہلی پوزیشن اگر دیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ محمد دا پروفٹ آف اسلام کہہ کر سب سے پہلی پوزیشن دیا، اور لکھتا ہے میں تو ہوں جیسس کا فالوور، عیسائی ہوں میں، لیکن اس کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلی پوزیشن نہ دیا، کیونکہ میرے قلم کے انصاف نے مجھے اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ میں ان کو دوں۔ میں نے ہر پہلو سے دیکھا، تمام لوگوں کو پڑھا، لیکن ہر پہلو سے ایک جامع اور منفرد شخصیت اگر مجھے نظر آئی تو پروفٹ آف اسلام محمد نظر آئے۔ اس وجہ سے میں مجبور ہو گیا دینے پر، وہ کافر ہو کر مجبور ہو گیا کہ ہم پہلو شخصیت اسے نظر آئی۔ وہ کافر ہے، وہ بھی وہ جتنا سمجھا، ارے اولیاء کرام نے انہیں جتنا سمجھا اور صحابہ کرام نے جتنا سمجھا ہے وہ بھی بہت کم ہے، بہت کم ہے، بہت کم ہے۔ ہمارے لیے یہی کچھ کافی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتیں اور جتنا کچھ ہمیں علم مل گیا، ہم گردا گرد ان کے اطراف طواف کر کر کے ان سنتوں کو اپنا لے تو ہمارے لیے دونوں جہاں میں سربلندی کے لیے کافی ہوگا۔ ایک صحابی رسول صحابہ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے باتیں کر رہے ہیں ان سے، لیکن کھڑے کھڑے درخت کو ہلا دیے۔ صحابہ نے دوسرے ساتھیوں نے پوچھا تم نے درخت کو کیوں ہلایا؟ وہ کہنے لگے مجھے کیا غرض ہے تم سب سے باتیں کرنے کی، بس مجھے غرض ہے ایک مرتبہ میں نے میرے آقا کو دیکھا تھا، میرے آقا درخت کو ہلا رہے تھے، میں اسی سنت پر عمل کر رہا ہوں بس۔ وہ ہے صحابہ کرام کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، لیکن من اور ذہن کی نگری میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصورات آباد ہے، بس ان کی محبت بھری ہوئی ہے، اسی تصور میں گم ہے، انہوں لوگوں کے ساتھ ہے لیکن دل کی دنیا سے کہیں اور محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کو سمجھا رہے تھے، سوکھے درخت کو ہلائے، ہلانے سے پتے جھڑ گئے، آپ فرمانے لگے دیکھو جی جس طرح درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں، اگر کوئی 5 وقت نماز پڑھے تو اسی طرح اس کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اس کے کوئی گناہ باقی نہیں رہتے۔ حضور سمجھا رہے تھے نماز کی فضیلت،
اسی لیے درخت کو ہلائے تھے، لیکن یہاں صحابی رسول اپنے من کی گہرائیوں میں ادائے مصطفیٰ کو اتنا بسا دیے، وہ درخت کو اسی لیے ہلاتے تھے، نماز سے کوئی غرض نہ تھا، گناہوں کے جھڑنے سے کوئی غرض نہ تھا، غرض یہ تھی ان کو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو دکھانے سے تھی۔ ارے جن کی زندگی کا ہر لمحہ اس طرح تصور مصطفیٰ میں گزرتا ہے، اب انہیں الگ جلسے کرنے کی ضرورت ہے، اب الگ انہیں میلاد میلاد کہہ کے کہنے کی ضرورت ہے؟ ضرورت ان کی زندگی میں اس طرح نہ رہی، اس واسطے کہ ان کی زندگی کا ہر لمحہ جسم، دل اور روح تمام تر اعتبار سے میلاد مصطفیٰ بنا ہوا تھا۔ جو کوئی کافر انہیں دیکھتا پہلے یہی اس کا جواب ہوتا یہ محمد والے ہیں، ان کے ذہن میں مسلمان نہیں آتا، ان کے ذہن میں ایک ہی جواب آتا یہ محمد والے ہیں، محمد والے ہیں۔ ان کے بشرے سے، چہرے سے، اداؤں سے، باتوں سے، ہر ادا سے سنت مصطفیٰ ٹپکتے رہتی، وہ ان کے چہروں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو دیکھتے۔ تمام صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے آئینے بنے ہوئے تھے، جو جس زاویے سے دیکھتا اور جس اینگل سے دیکھتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی ایک ایک ادا اور ایک ایک پہلو نظر آتے۔ وہ کبھی صدیق اکبر کے آئینے میں دیکھتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی صداقت انہیں نظر آتی۔ فاروق اعظم کو دیکھتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی عدالت انہیں نظر آتی۔ حضرت عثمان غنی کو دیکھتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی غنا اور ان کی سخاوت نظر آتی۔ حضرت علی مرتضیٰ کو دیکھتے تو ان کی ذات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علمیت اور ولایت نظر آتی۔ جو جس اینگل سے دیکھتے وہ تمام کے تمام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں گم ہو کر رہ جاتے، پہچان بنی رہتی، لاکھوں میں چلے جاتے۔ ایک صحابی رسول ہوتا تو سرتا پا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا بنے ہوئے رہتے، دنیا میں تھے، اپنی پہچان محمد والے کے عنوان سے بنائے رکھے۔ وہ ان کو بولنے کی ضرورت نہ ہوتی تھی، اور صبح کے وقت فجر کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، اعلان ہوتا بھائی 5 منٹ باقی ہے نماز کے لیے آ جائے، بابا ذرا داڑھی چھوڑ لو تم مسلمان نظر آتے ہیں، ذرا لباس کس طرح اختیار کر لو محمدی نظر آتے ہیں۔ انہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس وہ اپنے آپ کو اس طرح قربان کر بیٹھے تھے، ترک دنیا تمام تر اعتبار سے سب کچھ چھوڑ بیٹھے تھے۔ دنیا زمانہ نسب کو نہ پوچھے گا ہے کیا، مگر وصف ذاتی کا ڈنکا بجے گا۔ ہمارا وصف ذاتی اپنا کچھ بھی نہیں ہے، محمدی ہے بس، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ارے کلمہ پڑھا تو کیا سمجھ کر پڑھا، ہم ان کے ہو گئے ہیں۔ ارے یہ جماعتوں میں، پارٹیوں میں ہم جاتے، کانگریس پارٹی کے، تلگو دیشم پارٹی کے، جب بھی گئے اپنے گلے میں وہی کچھ پٹا ڈال لیے، وہی کچھ لباس پہن لیے، ہمارے نائیڈو صاحب خوش ہوتے ہیں۔ یہاں جو کون ہے بیچاری یہاں کی ایم ایل اے، انہیں آ جائے تو وہ خوش ہو جائے گی، اس کے سامنے جاتے ہیں تو اس کے لباس میں ہے۔ لوگوں اللہ رسول کے سامنے ہیں ہم، ہماری ساری زندگی اللہ رسول کے سامنے ان کی نظروں میں ہے۔ اللہ ہمیشہ ہر آن ہمیشہ دیکھ رہا ہے، محمد رسول اللہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ ان کی نظروں کے سامنے ہمارا کیا حال ہونا چاہیے؟ ہم لوگوں کے دیکھنے کو دیکھیں یا خدا اور مصطفیٰ کی ہماری طرف دیکھنے کو دیکھیں؟ ہمیں کون سی نظر پسند ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیت کا نزول ہوا، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ انہیں دیکھ رہا ہے؟ جب یہ آیت کا نزول ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وجد میں آ گئے، رقص طاری ہو گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کہ اللہ کے دیکھنے کی خوشی اتنی طاری ہو گئی کہ آپ وجد میں آ گئے۔ اللہ کے دیکھنے کا احساس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے۔ اسی سنت کو لے لیں تو لوگوں نہ کبھی ہم کوئی گناہ کریں گے، نہ ہماری کبھی تصور میں کوئی گناہ آ سکتا ہے۔ ہماری زندگی کا ہر لمحہ ایک ہوتا ہے کہ کس طرح یہ ایک ہی رہتا ہے کہ اللہ رسول ہم سے کس طرح راضی ہوتے ہیں۔ یہ میلاد کا جلسہ کرنا ہماری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشقی محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دلی اور جذباتی وابستگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم کو اللہ رسول سے محبت ہے۔ جگمگا رہے ہیں یہ سب کچھ، اسی طرح ہمارا باطن بھی اگر جگمگا جائے تو خبر بھی منور ہوگی۔ اس دنیا میں رہ کر ہمیں کمانا ہے نور جو خبر میں کام آنے والا اور آخرت میں کام آنے والا۔ سبحان اللہ۔ آخر بات عرض کروں، اس واسطے کہ منور ملت جلوہ افروز ہے، گستاخی ہے۔ ایک بزرگ تھے، رات کا وقت تھا، راستے میں کہیں بیٹھے ہوئے تھے، قافلہ بھٹک گیا، وہ لوگوں کو کہیں جانا تھا، پوچھے بابا جی ہم راستہ بھٹک گئے ہیں، راستہ بتا دو۔ وہ کہنے لگے کہاں جانا ہے؟ ان کا جواب یہ تھا کہ ہمیں محمد نگر جانا ہے۔
وہ بزرگ کہنے لگے چلو میں پہنچا دیتا ہوں. 4 قدم چلے تھے کہ سامنے گنبد خضرا نظر آیا. مدینے میں پہنچ گئے. وہ بولے تھے, کہنے لگے ارے یہ محمد نگر نہیں, کوئی دوسرا محمد نگر چاہیے. وہ بزرگ کہنے لگے بابا ہم ایک ہی محمد نگر کو جانتے ہیں, کوئی محمد نگر نہیں جانتے. اللہ والے مسلمان صحیح طور پر اس طرح ہوتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گم اس طرح رہتے ہیں. وہ چلے تو محمد رسول اللہ کی طرف چلے, سوچے تو ان کے بارے میں سوچے, بولے تو ان کی باتیں کرے, دیکھے تو ان کو دیکھے. خدا کے سوا, مصطفیٰ کے سوا کسے دیکھنا اور کیا دیکھنا. جامع مسجد دلی کی دیوار پر خواجہ اللہ نما بزرگ بیٹھے ہوئے تھے. مسجد میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے مولانا مولوی صاحب لڑکوں کو درس دے رہے تھے, درس نظامی جس طرح پڑھتے ہیں کتابیں وغیرہ. تو اس میں یونان کا فلسفہ بھی تھا. آج جو گریس کنٹری کہتے ہیں, گریس, اس کا ایک فلسفی بھی, اس کی بک بھی تھی. تو از روح فلسفی, وہ فلسفے کے مطابق آسمان سخت ہے. وہ فلسفہ پڑھا دیے. ان میں طلباء نے, اسٹوڈنٹ نے سوال کیا حضرت جب آسمان سخت ہے, بالکل سالڈ ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج گئے کس طرح اور آئے کس طرح؟ وہاں پہ تو کوئی سوراخ, کوئی ونڈو, کوئی کھڑکی, کوئی تڑپ اور گیس بھی نظر نہیں آتی, کچھ بھی تو نہیں ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح گئے؟ تو وہ لوگوں کو بھروسہ ہوا اس کتاب کے فلسفے پر اور اس کتاب کی تحریر پر. اب وہ لوگوں کا ایمان ڈگمگا. بار بار سوال کرنے کے باوجود وہ استاد تشفی بخش جواب نہ دے سکے. آخر میں طلباء کا ایمان ڈگمگا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہی نہیں آسمان سے پرے, شب معراج نہ ہوئی. وہ بزرگ خواجہ اللہ نما جامع مسجد دلی کی دیوار پر بیٹھے بہت دیر سے منظر دیکھ رہے تھے. آخر میں جب دیکھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی بات آ گئی, برداشت نہ ہوا, اٹھے اور کہنے لگے آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں میرے آقا آسمان سے پرے کس طرح گئے اور کس طرح آ گئے. تمہیں کوئی کڑک نظر نہیں آتی, تڑک نظر نہیں آتی. وہ اپنا ڈنڈا ہاتھ میں لیے اٹھے اور جس دیوار پر بیٹھے ہوئے تھے دیوار کے اس پار بھی چلے گئے اور اس پار بھی آ گئے. روحانی اعتبار سے دیوار جیسے کی ویسی, لیکن آپ چلتے ہوئے اس طرح گئے اور آ بھی گئے. کہنے لگے میرے آقا تو اس طرح گئے اور اس طرح آ گئے. تمام اسٹوڈنٹس کا پورا ایمان بچ گیا. تو کچھ اللہ والے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس اگر دکھانے کی بات آ جائے, سمجھانے ایمان کی بات سمجھانے کے لیے آ جاتی ہے, تو اس طرح بھی دکھاتے. کب ملتا ہے یہ باتیں؟ اس وجہ سے عرض کیا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. ابھی اس کے تین پٹے لگائے بڑھاپے کی وجہ سے بیٹھ کر سنتے رہتے. لوگ آتے, حدیثیں ان کے پاس سناتے چلے جاتے, فلاں نے روایت کیا, فلاں 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 فلاں. تو روایت کرتے, آپ ہاتھ زمین پر ٹیک لگائے, سب نیچے کیے, سنتے رہتے. جہاں سے آپ نے منڈی ہلا دی نہیں کی تو مطلب وہ حدیث درست نہیں ہے, غلط ہے حدیث, وہ حدیث ہی نہیں ہے, من گھڑت ہے وہ. جہاں آپ سن کر خاموش ہے وہ حدیث درست. ایک محدث آئے, حدیث سنانے لگے, تو ایک حدیث پر آ کر آپ نے سر ہلا دیا کہ نہیں. اب وہ شخص روایتیں بیان کرنے لگا, فلاں نے روایت کیا ہے, فلاں نے روایت کیا, فلاں نے روایت کیا ہے. تو آپ جلال میں آ گئے. سن کے وہ جو روز بہام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ تھے, جلال میں آ کر کہنے لگے شف هذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم هو یقول ما قلت هذا. ارے دیکھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ بات کہی نہیں. بالکل جب وہ محدث نظر اٹھا کر دیکھا تو پردے ہٹ چکے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے جلوہ افروز سے نظر آ گئے. وہ لوگ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جتنی قلبی اور روحانی وابستگیوں کی آخری حدوں کو چھو رہے ہوئے تھے, تو اس طرح لوگوں کو جب چاہے رخ مصطفیٰ اور جلوہ مصطفیٰ دکھانے والے ہوتے ہیں. ہمیں آگے جانا ہے بہت کچھ. ان اللہ والوں کی بارگاہوں میں قدموں میں رہنے سے ہمیں وہ کچھ مرتبے ملتے ہیں. لوگوں کہاں سے کہاں ہم کو جانا ہے, ابھی بہت پیچھے ہے. یہ ابتدائی مرحلہ ہے. یہ تو شوق دلانے کے لیے ایسی محفلیں ہوتے ہیں. جب سمجھانا ہوتا ہے تو اللہ والوں کے پاس رجوع ہو. اللہ والے اپنے آستانے سجائے بیٹھے ہیں کہ میں خانہ کھلا ہے, کوئی میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں خانہ مصطفیٰ میں ملتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساخین جو ان کی بارگاہ میں آتا وہ شراب توحید اور شراب عشق پلائے رہتے, پھر کسی کو وہ مزہ نہیں. کہنے کے لیے بہت کچھ ہے, جلوہ افروز بڑے بڑے حضرات ہے. اسی وجہ سے بات کو ختم کرو. اللہ پاک سے دعا ہے باری تعالیٰ جس طرح تمہیں کہنے سننے کی توفیق دی, ہر لوگ کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین اہل سنت کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ منور فرمائیں. ہمیں